ایک خاتون کہتی ہیں کہ میری ایک پڑوسن تھی جو میرے لیے بہن کی طرح تھی۔ جب اس کے شوہر کا انتقال ہوا اور وہ 2 بچوں کے ساتھ رہ گئی تو ہماری دوستی اور بھی گہری ہو گئی۔ میرے شوہر کو اس پر اور اس کے بچوں پر بہت رحم آتا تھا اور وہ ہمیشہ ہمارے گھر میں موجود رہتی تھی۔ ہم اکثر ساتھ مل کر کھانا پکاتے اور جب میں بیمار ہو جاتی تو وہی گھر کے کام کاج سنبھالتی تھی۔ جب مجھے بازار جانا ہوتا یا کسی اور کام کے لیے باہر جانا پڑتا تو میں اپنی چھوٹی بیٹی کو اس کے پاس چھوڑ جایا کرتی تھی۔ شروع میں تو وہ میرے شوہر کے سامنے شرماتی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اس کے ساتھ باتیں کرنے لگی اور اپنے بالوں کو بھی کھولنے لگی۔ وہ ایک خوبصورت عورت تھی اور ابھی کم عمر بھی تھی۔ پھر ایک دن اتفاقاً مجھے پتہ چلا کہ میرا شوہر اس کے گھر جاتا ہے اور اس کے لیے وہ تمام چیزیں لے کر آتا ہے جو وہ مانگتی تھی۔ جب میں نے اپنے شوہر کا سامنا کیا تو اس نے کہا کہ وہ اس پر اور اس کے بچوں پر ترس کھاتا ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ تم نے مجھے یہ بات کیوں نہیں بتائی جبکہ میں بھی اس کی مدد کرنے میں کبھی بخل نہیں کرتی۔ پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ میرے گھر نہیں آئی اور جب میں اس کے گھر گئی تو اس نے دروازہ بھی نہیں کھولا، یہاں تک کہ اس کے بچوں کو بھی پھر دوبارہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے اپنے شوہر کو یہ سب بات بتائی کہ میں اپنی پڑوسن کو اب کہیں نہیں دیکھتی اور نہ ہی وہ اب ہمارے گھر آتی ہے۔ میرے شوہر نے میری بات سن کر جواب دیا کہ میں نے ہی اسے کہا ہے کہ ہمارے گھر نہ آیا کرے۔ میں نے اپنے شوہر سے وجہ پوچھی تو کہنے لگے کہ میں اس عورت سے شادی کرنے والا ہوں۔ میں یہ سب سن کر بہت دنگ رہ گئی۔ میرے شوہر کہنے لگے کہ اگر تم مان جاتی ہو تو میں اس سے شادی کر لوں گا اور تمہیں بھی ساتھ رکھوں گا، اور اگر تم نہ مانو تو میں تمہیں طلاق دے کر تمہیں اور بچوں کو گھر سے نکال دوں گا اور آخر میں اسی عورت سے شادی کر لوں گا۔ میں نے اس شرط پر رضامندی ظاہر کی کہ وہ اپنے گھر میں رہے اور میں اپنے گھر میں۔ میرے شوہر نے میری شرط مان لی اور اس سے شادی کر لی۔ پھر وہ روزانہ اس کے گھر جانے لگا اور مجھے نظر انداز کرنے لگا۔ یوں ہی کچھ عرصہ گزرنے کے بعد میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی، مجھے اور ہمارے بچوں کو گھر سے نکال دیا اور وہ عورت اسی گھر میں رہنے لگی۔ اس نے اپنا گھر کرائے پر دے دیا تاکہ وہ پیسہ جمع کر سکے اور اپنے بچوں پر خرچ کر سکے، جبکہ میرا شوہر اس کے اور اس کے بچوں کے اخراجات پورے کرتا رہا اور مجھے اور اپنے بچوں کو بھول گیا۔ میں اپنے والدین کے گھر میں رہنے لگی اور میرا بڑا بیٹا جو کہ 18 سال کا تھا وہ فوج میں بھرتی ہو گیا۔ میں نے اپنا سارا زیور بیچ کر ایک گھر کرائے پر لیا کیونکہ میں اپنے والدین کے گھر میں آرام دہ محسوس نہیں کر رہی تھی۔ میں نے گھر میں کام کاج کرنا شروع کر دیا، لوگوں کے کپڑے سیکھ کر اور مٹھائیاں بنا کر بیچنے لگی۔ وقت کے ساتھ ساتھ میرے بچے بڑے ہو گئے اور میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی۔ اس کے والد نے شادی میں شرکت نہیں کی۔ میرے بھائی نے اس سے وکالت نامہ لیا تاکہ ہم اس کی شادی کا عقد کر سکیں۔ اس کا وکیل اس کا ماموں بنا۔ میری چھوٹی بیٹی پڑھائی میں بہت کامیاب تھی اور وہ ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں گی۔ حکومت نے مجھے ایک مکان دیا جس میں میری رہائش ہے۔ الحمدللہ میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں۔ اب میں اپنے بیٹے کے لیے ایک دلہن تلاش کر رہی ہوں، اور جہاں تک میرے سابق شوہر کا تعلق ہے وہ اب بیمار ہے اور کام کاج کرنے کے قابل نہیں رہا۔ اس کی بیوی اس کا سب کام کاج سنبھالتی ہے اور اس میں سے اس کے 4 بچے بھی پیدا ہوئے ہیں۔ میں نے اپنی کہانی اس لیے سنائی ہے تاکہ آپ سب جان سکیں کہ اس دنیا میں کوئی امانت دار نہیں، نہ ہی کسی پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی آپ کو خود سے زیادہ محبت نہیں کرے گا۔ اپنے گھروں میں آنے والوں سے ہوشیار رہیں اور انہیں بے جا بھروسہ نہ دیں، کیونکہ انسانوں پر بھروسہ کرنا خطرناک ہو سکتا ہے۔